إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. معزز محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی خواتین، ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی وحدہ لا شریک لہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر تعریف اور حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل ویال، ازواج مطہرات، تمام صحابہ اجمعین اور متبعین پر سلامتی فرمائیں۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے میں نے سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے اور سامعین حضرات کو بھی اس عمل کا توفیق دے۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان یہ ہے فضل الاصلاح بین الناس۔ فضل الاصلاح بین الناس، لوگوں میں صلح کرانے کی فضیلت۔ ہم سماج میں جیتے ہیں، بعض گھرانے ایسے ہیں جس میں کئی لوگ رہتے ہیں، اس میں بھائی رہتے ہیں، بہن رہتے ہیں، یا اور کوئی رشتے دار ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یا ہم لوگ ایک سماج کے تحت جیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اندر میں اختلاف کا ہونا ضروری ہے، لازم ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، یہ فطری بات ہے۔ ہر ایک کے اندر ایک چیز الگ ہوتی ہے، ہر کوئی ایک چیز کو پسند نہیں کرتا، الگ الگ طریقے چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سوچ کا اختلاف، سمجھ کا اختلاف، کیا یہ چیز ہم کو الگ الگ کر دیتی ہے، یا الگ الگ ہو جانا چاہیے، یا الگ الگ نظریے کی بنیاد پر ہم کو الگ الگ طریقے سے چلنا چاہیے؟ اس کے اوپر کیا کہا؟ سب سے پہلے ہم آپ کو ایک بات بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قال العرب علماء،
इंद अल्लाह अब्दुल इबादा फضल सलाह बैन अन्नास। अरब उलमा ने कहा कि इबादतों में एक अच्छी इबादत यह है कि लोगों में इस्लाह करना, लोगों में इस्लाह करना एक अच्छी इबादत है, सबसे बड़ी चीज है। सहाबा के दर में इख्तिलाफ था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोच से भी कई लोगों ने इख्तिलाफ किया, लेकिन नबी ने उनकी बात मान लिया। कभी कभी नबी ने उनकी बात को मानते हुए आगे अमल किया, कभी नबी की सोच को, कभी जो नबी की सोच को गलत भी बताई गई, लेकिन थे वो नबी, अल्लाह के नबी थे जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने इताब तो किया लेकिन अजाब नहीं दिया। जैसे मिसाल के तौर आप समझ सकते हैं, जंग बदर के मौके पर, जंग बदर के मौके पर जब कैदियों को लाया गया तो लोगों ने मशवरा की, क्या करेंगे इन कैदियों को, क्या करेंगे। हजरत उमर का मशवरा एक ऐसा मशवरा जो अल्लाह ताला ने सराहा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बाकायदा पर उसकी तौसीक किया, कहा कि उमर ने 100% सही कहा था। हजरत उमर का कहना ये था कि ये जितने कैदी है इनको हम कत्ल कर देते, जो जिसका करीबी रिश्तेदार है वो अपने हाथ से इनको करे, पर मेरे मामू उसमें कह दे, लाइए मैं मेरे माम को कत्ल कर देता हूँ, ताकि काफिर को पता चल जाए कि हम कितने कुफार के मामले सख्त है, ताकि काफिर को पता चल जाए कि हम कैसे हैं कुफार के मामले में। लेकिन अल्लाह के रसूल ने किसकी बात माना? अल्लाह के हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात माने, कहा अल्लाह के रसूल आकर है ये कौन? हमारे अपने हैं, ये अजीज और रिश्तेदार हैं, कुछ हम फिदिया लेकर छोड़ देते हैं, वो कभी की अगली नस्ल ईमान लाए, और कुछ फिदिया लेकर अपने कमर में सीधी कर लेते हैं। बात तो बड़ी मुनासिब थी एक हिसाब से, और हजरत उमर की बात ईमानी जज्बे की थी, तो अल्लाह ने किसकी बात को सराहा? हजरत उमर की बात को लिया। लेकिन हजरत उमर ने क्या किया? उनकी बात ना मानी गई तो क्या फिदिया लेने में आपको इत्तेफाक नहीं किया? बाकायदा इत्तेफाक किया, उन्होंने किसी भी तरह के इख्तिलाफ नहीं किया। ये कुरान मजीद की आयत जो आपके सामने पढ़ा उसका सबसे तर्जुमा करूंगा, उसका भी इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ूंगा। इन्नमल मुमिनूना इख्वा। सबसे पहली बात यह है कि एक मुसलमान आपका भाई जहन में रहे। सबसे पहली बात क्या है? एक मोमिन, एक मुसलमान आपका भाई है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, क्या आपका भाई है वो, सबसे जहन में रखने बात। मुसद्दिक उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के भाई जंग बदर में रस्सी से बांधे जा रहे हैं, एक अंसारी साहब उनको रस्सी से बांध रहे हैं, उनका भाई कहते तुम शायद क्या तुम अपने भाई को रस्सी से बांधे देख रहे, कुछ कह नहीं रहे? तो हजरत मुसद्दिक उमर ने उस दिन कहा था, उनका तारीखी जुमला था कि मेरे भाई सुन, ये मेरा भाई है, तुम मेरा भाई है, ये मेरा मोमिन भाई, ये मेरा ईमानी भाई, ये कहा था मुसद्दिक उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो याद रहे मुसलमान, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि बेशक मोमिन तुम्हारा भाई है। फासलहू बैना अखवैकुम, अगर तुम्हारे भाई के अंदर, अगर तुम्हारे किसी रिश्तेदार के अंदर, अगर किसी मुसलमान के अंदर कोई चीज की कमी आ जाए, या किसी चीज की कमी नजर आ जाए, या अखलाकी कमी हो, या और कोई बात हो, उनका इस्लाह करो। फासलहू, अल्लाह का हुक्म है तो उनका इस्लाह करो, बैना अखवैकुम, अपने भाइयों के दरमियान। वत्तकुल्लाह, आगे का जुमला क्या है? वत्तकुल्लाह। लेकिन फैसला करने में, इस्लाह करने में अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह से डरते रहना। हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर फारूक के पास आए, कहने लगे कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ा ओहदा दिया है, अल्लाह ने आपको बड़ा ओहदा दिया है, आप अल्लाह के मामले में किसी से नहीं डरना, आप अल्लाह ताला के मामले में किसी से नहीं डरना, और लोगों के मलामत के डर से कभी कोई गलत फैसला नहीं करना। हजरत उमर ने कहा, वाह वाह, बड़े अच्छी नसीहत किया तुमने, अच्छा चलो तुम तो हम हिंस का गवर्नर बनाते, क्या करेंगे? नहीं, ये काम से हो पाएगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा। वाह वाह, खिलाफत का बोझ तो हम पे डाल दिया, लेकिन जब बारी आई जिम्मेदारी से तुम दूर भाग रहे, कसम खुदा कि मैं तुम्हें जिम्मेदार बना के रखूंगा। हजरत सैयदना अमीर आखिर जिम्मेदार बने। हजरत उमर से जो जुमला कहा था, लोगों के मामले में अल्लाह से नहीं डरना, नहीं डरना किसी से, अल्लाह से डरते रहना, लोगों पर सही फैसला करना, ये कहा हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो कहने का मतलब यह है वक्तकुल्लाह, अल्लाह ने क्या साफ कर दिया है
کہ آپ کو انصاف کرنے میں, آپ کے گھر میں جب جھگڑا ہو تو جھگڑا کی تصفیہ کرنے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حاضر ناظر جانیں گے, اللہ تعالیٰ کی مدد کے امیدوار ہوں گے, اللہ سے مدد طلب کریں گے, اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے. لعلکم ترحمون. فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ اصلاح کرا رہے ہیں, اگر آپ لوگوں میں صلح کرا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں, تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون, کہ آپ رحم کیے جاؤ گے, زندگی بھر آپ کو سکونت حاصل ہو جائے گی, زندگی بھر امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارے گے, زندگی بھر تم اللہ کے حفظ و امان میں ہو جاؤ گے اگر تم انصاف کرتے رہے تو. آیت جو ہے, یہ آیت ہم کو کیا بتاتی ہے؟ ایک مومن سے باقاعدہ اور کیسے پیش آنا ہے؟ ہمدردی کے ساتھ, ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں. اگر کچھ غلطی بھی ہو جائے تو غلطی کا اصلاح بھی ہم کو کرنا چاہیے پیار بھرے انداز میں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گئے, حضرت عمر فاروق نے بھی کہا جاؤ وہاں خلیفہ بن کے جاؤ, گورنر بتا کے نہیں. اگر تم نے ایک دم سے امام بن کے جاتے, کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا, امام بن کے جاؤں گا, لیکن گورنر بن کے نہیں. کہا ٹھیک ہے جاؤ. ہلس گئے. کیا دیکھا ہے بازار میں؟ ایک نوجوان کو لوگ مار رہے ہیں, ایک نوجوان کو مار رہے ہیں, لوگ پیٹ رہے ہیں. حیات صحابہ کا درخت پر کتاب کا نام بتا رہا ہوں آپ کو میں. اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ایک نوجوان کو لوگ مار رہے ہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ کہا کہ کیوں مارے اس نوجوان کو؟ کہا کہ اس نے زنا کیا, اس وقت ہم مار رہے ہیں اس کو. حضرت ابو دردہ ہٹ گئے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو برا نہیں لگ رہا تھا؟ کہ ہاں مجھے اس کے کام سے تو نفرت ہے, زنا جیسی قباحت کام سے تو مجھے نفرت ہے. میں تو یہ نہیں چاہتا کہ زنا کرنا صحیح ہے, یہ میں نہیں چاہتا, لیکن تم لوگ جو کر رہے ہیں کچھ حد تک صحیح بھی نہیں ہے. تو لوگ ہاتھ کھینچ لے اس نوجوان, ادھر آؤ. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے, جنت جہنم کے تک اس نوجوان نے رویا گڑگڑا, کہا کہ امام صاحب آج کے بعد سے میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا. اور تاریخ گواہ ہے وہ نوجوان ایسا پکا مسلمان بنا, آگے چل کے وہ ایک دم بہترین مسلمان ثابت ہوا. دیکھیے اصلاح ایک انداز, ایک الگ طریقہ, ایک آپ کے اندر جو خوبی ہے اس خوبی کو باقاعدہ طور پر لانا چاہیے. آئیے آپ کو ہم ایک اصلاح کے سلسلے میں ایک حدیث آپ کو سنائیں گے. اس حدیث کے راوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ام کلثوم کا نام آتی آپ کو ذہن میں آتی ہوگی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دختر نیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہے. رواه البخاری و مسلم من حدیث ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ قالت سمعت يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكتاب الذي يصلح بين الناس فإنه خير أو يقول خير متفق عليه. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہے وہ شخص جھوٹا نہیں ہے, وہ شخص کذاب نہیں ہے جو لوگوں میں اصلاح کرنے در سے جھوٹ بول دیتا ہے, یا ایک خیر کو امید رکھتا ہے یا اچھی بات کرتا ہے, وہ آدمی جھوٹا نہیں. اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ دونوں کو آپس میں سمجھوتا کرانے کے لیے, دونوں کے درمیان جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے, دو جماعتوں کے بیچ لڑائی آ جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اگر بیچ میں آپ ثالثی کے طور پر, تھرڈ پرسن کے طور پر آپ دونوں اسلام کی خاطر کو جھوٹ بول دے تو آپ کے لیے اجازت ہے. لیکن قرآن کا آیت کیا ہے؟ لعن اللہ علی الکاذبین, اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت کیا ہے. اور یہاں پر اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے میں گناہ نہیں ہے. تو دونوں کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اصلاح کے خاطر اجازت دی جاتی, نہ کہ کسی اور مقصد سے. اصلاح کے واسطے اگر آپ دونوں کو ملا رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اصلاح کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. اصلاح کی فضیلت اور ایک حدیث آپ کو ہم سنائیں گے. حدیث کیا ہے کہ نماز کے درجہ سے بہتر عمل ہے. نماز, صدقہ, روزہ, تین عبادت کا نام لیا میں. نماز, صدقہ, روزہ, تین عبادت سے بھی بڑھ کے اس کی درجہ ہے. پہلے حدیث سنائیں گے, بعد میں بات کریں گے. دلیل پہلے بعد میں بات. رواه الإمام أحمد حنبل في مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة.
قالوا بلى يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام ألا الإصلاح ذات البينين فإن فسد ذات البينين هي الحالقة رواه الترمذی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں الا اخبر نہ بتاؤں بافضل من درجۃ الصلاۃ والصيام والصدقہ، تین عبادت کا نام لیا کہ تین عبادت سے بھی بڑھ کر اس کا درجہ ہے، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا، صحابہ اپنی مزاج اپنی پوری کی پوری جو ہے کوشش یہ تھی کہ ہم کو جنت حاصل ہو جائے چاہے کوئی بھی عمل کیوں نہ کرنا پڑے، جنت کی خواہش مند ہوتے تھے جس کی بنیاد پر وہ صحابہ چونک کر کہنے لگے کیوں نہ بتاؤ عمل جو نماز سے بھی بہتر، جو روزہ سے بھی، جو صدقہ سے بھی، کیوں نہیں؟ اللہ کے ساتھ فرمایا اصلاح ذات البینین، کہا کہ دو آدمی کو اگر اصلاح کرانا یہ تین درجے کی عبادت سے بھی بہتر عبادت ہے۔ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنَيْنِ، لیکن دونوں کا آپس میں لڑا دینا، دونوں مسلمان کا آپس میں جو ہے نا جھگڑا کرا دینا، یہ اتنی بری چیز ہے، یہ الحالقہ، کہا کہ یہی بربادی ہے، یہی خرابی، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اس حدیث ہم کو کیا سمجھ میں آیا؟ معلوم یہ ہوا نماز ہم پڑھ رہے ہیں، روزہ رہ رہے، ابھی رمضان کے روزہ سے ہم آئے ہیں، ابھی ہم صدقہ خیرات خوب کیے ہیں، لیکن ان تینوں کے درجہ کو ایک عبادت سے بھی حاصل کیا جا سکے۔ اس کا بھی نہیں کہ ہم نماز چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے، صرف اصلاح کراتے پھر نہیں، ہر عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن ثواب کے لیے ایک ایسا معاملہ ہے، اصلاح کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان کیا ہوتا ہے اپنے عصبیت کی بنیاد پر، اپنے خون کے رشتے کی بنیاد پر ادھر پھسل جاتے، جیسا کہ گھر میں ہمارے جھگڑا ہوتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، اب لڑکے والے پورے لڑکے کی طرف، لڑکی والے پورے لڑکی کی طرف، یہی ہوتا ہے ہمارے درمیان۔ آج دیکھو باہر کیا پولیس اسٹیشن کیا معاملہ تھا، آج کورٹ میں دیکھتے اگر کیا ہماری حالت ہے۔ اگر باپ یہ سوچے کہ غلطی کس کی ہے، بیٹا کی ہے، بہو کی ہے، اگر غلطی کو تلاش کرے جس کے اندر غلطی نہیں ہے، اگر اس چیز کو اصلاح کر دے تو جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ بھائی اگر سوچے کہ شاید میرا بھائی غلط ہے، میری بھائی کی بیوی غلط نہیں، اگر یہ سوچ کر یہ مان کر چلے اور بھائی کے اندر جو کمی ہے اس چیز کو دور کر دے، اس گھر سے جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ اگر لڑکی کی بھائی اگر سوچے کہ شاید میری بہن کی غلطی ہے، میرے بہنوں کی غلطی نہیں ہے، اگر بہن کو سمجھا لے تو اس گھر سے جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ اگر ساس سمجھ جائے کہ کیا کرنا ہے ہم کو، اگر ساس اعتدال اختیار کر لے، گھر کے اندر اگر کسی کی طرفداری نہ کرے، اس گھر سے جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ اگر سسرے اگر جو ہمیں اس چیز کو اس طریقے سے ہینڈل کرے کہ جو ہے باقاعدہ طور پر انصاف کی بات کرے تو جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گروپ سے بڑھ جاتے، لڑکی والے لڑکی کی طرف، لڑکے والے لڑکی کی طرف، جس کی وجہ سے کبھی سمجھوتا ہوتا ہی نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کو دیکھنے میں آ جاتا ہے آدھی جوانی گزر گئی لیکن کوٹ کچہری مسئلہ ختم ہوئی نہیں۔ افسوس، بات چھوٹی رہتی، شاید کبھی دلہا دلہن آپس میں ملنا چاہتے۔ آپ دیکھو گے آج سے 50-60 سال پہلے ہمارے کوٹ کچہری میں فیصلہ نہیں ہوتے تھے، محلے میں فیصلہ ہو جایا کرتے تھے، گاؤں کے قاضی ہوتے تھے، وہ بیچارے ایک روم رکھ لیتے تھے، دونوں میاں بیوی 8 دن کے رکھ دیتے، 8 دن بعد پوچھتے تھے کہ کیا کریں گے، اب اگر دونوں مل گئے تو جاؤ خوشی خوشی چلے جاؤ گھر کو، جگہ آپ گھر آباد کر لو۔ پھر بھی اختلاف رہتا ہے تو پھر اس کے بعد دونوں کو بلا کر طرفین کو فیصلہ کر بھیج دیتے تھے۔ لیکن آج یہ سب معاملہ نہیں ہوتا، میاں بیوی کو تسلی سے بات کا موقع دیا جاتا نہیں، بلکہ ہم بڑے ہیں، ہم اپنی عزت کے لیے وہاں پر لڑتے ہیں، میری بیٹی ہے، میری عزت، میری بات چلے گی، میرا بیٹا ہے، میری بات چلے گی۔ تو آپ یہ کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے۔ صرف ہمارے درمیان نہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی جو نہ جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ آئیے ہم آپ کو جھگڑے کا واقعہ سنائیں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، روایت امام بخاری کی صحیح ان اہل قبا اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم، رواه البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو بیان کرنے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول اہل کو آپس میں جھگڑا کرنے کسی بات کو لے کر اتنی زیادہ جھگڑا کی یہاں تک آپس میں پتھر بازی کی، ایک دوسرے پتھر بھی مارے، اتنے زیادہ زبردست جھگڑا ہوا وہاں پر۔ اللہ کے رسول کیا کہا، فقال اذهبوا بنا، چلو تم لوگ میرے ساتھ،
چلو تمہیں میرے ساتھ اس اسپاٹ پہ جس جگہ جھگڑا جو لوگ آپس میں وہاں پر جائیں گے، ہم ان کے درمیان اصلاح کریں گے۔ اللہ سے کیا فرمائے؟ ہم ان کے درمیان اصلاح کریں گے۔ آپ یہ سوچے آج ہمارے جھگڑا ہے، آج ہمارے زمانے جھگڑا نہیں، نبی کے زمانے میں بھی جھگڑا ہوا کرتے تھے، لیکن نبی نے کیا سکھایا؟ طرفداری نہیں، پھر حق پہ وہ بات نہیں، کچھ آپ میں اصلاح کریں گے۔ اس سے مطلب کیا ہے؟ جو غلط تو اس کی غلطی کو احساس دلانا، ان کو سمجھانا ہے کہ بھائی آپ کی طرف سے غلطی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو پیار سے سمجھا لینا، اس کو کسی طرح سے منانا ہے، غلطی کی ازالہ کرنا، یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور جا کر باقاعدہ طور پر کیا کیے؟ اصلاح کر دیے۔ یہ حدیث اور ایک ہم آپ کو سنائیں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا۔ اس حدیث کو روایت بخاری و مسلم من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال سمعت يقول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كل السلام من الناس علیہ صدقہ كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل على الدابة فتحمل عليه أو ترفع له عليه متاع صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة متفق علیہ۔ آپ کو ایک بات ہم بتا دیتے ہیں یہاں پر، متفق علیہ جب کسی حدیث کے بارے میں آپ سن لے تو اتنا جان لے آپ کہ اس حدیث کی امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت ہے۔ ایک بات، دوسری بات ہے کہ حدیث کے درجے میں متفق علیہ جب آ جاتی تو وہ حدیث کا درجہ بہت اونچا ہو جاتا ہے، عام حدیث کے بنسبت بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ تو امام بخاری یا مسلم یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث سے بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں ہر جوڑ میں صدقہ ہے، جو ہمارے جسم ہے، سبحان اللہ سلام پڑھتے ہیں، تسبیح کے یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ ہر وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے صدقہ ہے۔ تو صدقہ کی جو اللہ کے رسول کئی مثال دیا کیا کہا تعدل بین الاثنین صدقہ، سب سے پہلی بات اللہ کے رسول فرمایا دونوں کے درمیان انصاف کرنا، یہ سب سے بڑی صدقہ ہے۔ تعدل بین الاثنین صدقہ، کہ دونوں کے درمیان اصلاح کرنا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ پھر فرمایا آگے وَتُعِنُ الرَّجُلُ، اور ایک آدمی کا اپنے جانور پر رحم دلی کرتے ہوئے، چونکہ جانور بوڑھا ہو گیا یا کہ مریض ہے، بیمار ہے، یا کہ کمزور ہے جانور، تو خود اپنا بوجھ کو تھوڑا اٹھائے، تھوڑا بوجھ جانور کو پر رکھے، تو جانور کی مدد کرنا بوجھ کو اٹھانے میں یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے بعد اگر اللہ سے فرماتے ہیں وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، کہ لوگوں میں اچھی باتیں کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ لوگوں میں لڑانے بھڑانے کی باتیں، لوگوں میں جھگڑا کرنے کی باتیں، یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کی باتیں، اس طرح کی باتیں نہیں کرنا ہم کو، بلکہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ اچھی باتیں کرنا، کیا لینا ہے؟ خیر کرنا، جس سے چاروں کی بھلا ہو، جس سے جماعت و جمعیت کی بھلا ہو، جس میں کسی گھر والے کا بھلا ہو، جس میں کوئی فیملی آباد ہو جائے، کسی کا گھر بس جائے، کسی بھائی کا فائدہ ہو، اس طرح کی باتیں کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صدقہ، ہر وہ قدم جو نماز کے لیے آپ کا اٹھتا ہے، نماز کی طرف آتے ہوئے جو بھی آپ قدم اٹھاتے یہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے سب کچھ آخری درجے پر تذکرہ فرمایا اس حدیث میں وَتَمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، کہ راستے سے تکلیف کی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک لمبی حدیث آپ کو بات کیا سمجھنا ہے؟ بات یہ سمجھنا ہے کہ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں کے درمیان انصاف کرنا یہ ایک صدقہ ہے، یہ عمل ایسا ہے جو صدقہ ہے، آپ کے ہمارے سب کے لیے بہتر ہے، سب سے اچھا عمل ہے۔ اس کے بعد اللہ سے فرمایا ایک انسان کا اپنے جانور سے محبت کرنا، اس کی کمزوری کا سمجھنا اور اس کو تکلیف نہ دینا۔ جانور ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں رسی آپ تو ماریں گے پیٹیں گے، لیکن ایسا نہ کیا آپ نے باقاعدہ جانور سے حسن سلوک کیا۔ آپ کا یہ حسن سلوک اللہ کو اتنا پسند ہوگا کہ آپ اس کے لیے بھی ایک صدقہ کے برابر کا ثواب حاصل کر لیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ سے یہ فرمایا کہ اچھی باتیں کہنے لوگوں میں، اچھی بات القول المعصور، اچھی بات کہنے یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح آپ کا ہر قدم نماز کے لیے آنا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے نا اگر آپ اس طرح کا عمل کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت بڑا اچھا عمل ہوگا، بہت اچھا کام ہوگا۔ آئیے ہمیں آپ کو ایک مختصر ایک چیز بتائیں گے، آپ کو ایک حدیث مطلب
साहबी रसूल का एक जिंदगी से थोड़ा सा हिस्सा आपको बताने की कोशिश करेंगे। हजरत अमर बिन जमुह रजी अल्लाह ताला, इनके बारे में तारीख की किताबों में लिखा गया है कि मैं लंगड़ाते हुए जन्नत में दाखिल होऊंगा। उन्होंने क्या कहा था? मैं लंगड़ाते हुए जन्नत में दाखिल होऊंगा, जन्नत में जाऊंगा, उन्होंने ये कहा था। तारीख की किताबों में लिखा गया है बाकायदा इनके नाम के साथ। हजरत अमर बिन जमुह रजी अल्लाह ताला अन्हु यसरिबी साहबी, अब मदीना के हैं, अंसारी साहबी में से हैं। हजरत मुसअब बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहला मुबल्लिग है, इस्लाम का सबसे पहला दाई हजरत मुसअब बिन उमर रजी अल्लाह ताला ने, जो मक्का से बाहर इस्लाम को लेकर निकले, मदीना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पर आए और असद बिन ज़ुरार रजी अल्लाह ताला घर में रहते आपने दावत और तबलीग का काम शुरू किया। यहाँ तक कि देखते ही देखते तकरीबन साल के अंदर कई घराने इस्लाम कबूल कर, यहाँ तक कि कबीले बनु सलमा जिसका सरदार था हजरत अमर बिन जमुह रजी अल्लाह ताला, इनके अक्सरियत इस्लाम कबूल कर चुके थे। यहाँ तक इनके 3 बेटे मास, इनके 3 बेटे मास, खल्लाद और इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर, इनकी बीवी हिंद, इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन हजरत अमर बिन जमुह रजी अल्लाह इस्लाम कबूल नहीं किए थे, उनकी इस्लाम में ताखीर हुई। तो उन्होंने एक दिन बड़े अफसर के साथ जिक्र किया अपने बीवी के सामने कि होशियार रहो, कहीं हमारे बच्चे मुसअब बिन उमर की बातों में ना आ जाए, तो उनकी बातों में ना आ जाए और इस्लाम में ना चला जाए। तो उनकी बीवी ने कहा कि आपको पता भी है कि खल्लाद क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? मुसअब बिन उमर की बातों सुनकर बहुत कुछ कह रहा था। ऐसी बातें हैं, मुझे पता नहीं कि मेरे बच्चे इस लायक बन गए हैं, इस तरह से उनकी बातें चल गई। कहा कि बुलाओ उसको। बुलाया, क्या कहा? सुनाओ, उनकी बात सुना। उन्होंने प्यार भरे अंदाज में सूरह फातिहा पढ़कर सुना दिया। क्या सुना? सूरह फातिहा पढ़कर सुना दिया। कहा कि बहुत अच्छा कलाम है, तो इसके ज्यादा और भी कुछ बताता है। हाँ, और बहुत कुछ है, अगर आप सुने तो बहुत कुछ होगा। यहाँ तक के बीवी ने समझा, सही मौके समझा, और उनके बच्चों ने उनको दावत दे कहा कि आप भी सुनी नहीं इनकी बातें। तो हजरत उमर बिन जमुह ने कहा, देखो जब तक मैं अपने प्रभु, जब तक मैं मालिक मनात को ना पूछे तब तक मैं कदम नहीं उठाऊंगा। मनात के सामने गए यार, बड़े आजीज के साथ, ये एक पैर का माजूर था, लंगड़ा था आदमी है। तो एक टांग पे सीधे खड़ा होकर कहा कि मालिक आपको पता ही है हमारे मोहल्ले में मुसअब बिन उमर नाम का आदमी आया हुआ है जो सिर्फ आपको तकलीफ देना चाहता है, आपको मानने वालों को हटाना चाहता है, इसलिए आप मुझे सही रहनुमा पे क्या मैं उसकी बात मानूं या ना मानूं। उनका तरीका था, वैसे मैं शार्ट में होता, वाकई लंबा है। एक बूढ़ी औरत को खड़ा कर देता उसके पीछे और पूछता था, और बूढ़ी औरत जवाब देती तो वही मानता था, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। हजरत अमर बिन जमुह है कि आप नाराज होंगे शायद, इंशाल्लाह हम बाद में मिलते हैं आपसे, आप कई दिनों के बाद पूछेंगे। इस तरफ क्या किया मालूम है? इनके 3 बेटों ने, मास, खल्लाद और मुहब्बिस, इन तीनों ने क्या किया? और हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला उनका साथ लिया। इन चारों ने मिलकर उस बुत को लिया और ले जाकर कबीले बनु सलमा गढ़े में डाल दिया, जहां पर गंदगी फेंकी जाती थी। सुबह हुआ, देखा हजरत अमर जमुह की बुत गायब है। तो बहुत तलाश किया, नहीं मिला। ढूंढते में गए तो गंदी में पड़ी है, कुछ उठा लाए, धोए, लाए, रखे, फिर रख दिए। कहा कि हमको तो मालूम नहीं आपको किसने तकलीफ दिया है, आप खुद अपनी हिफाजत कीजिए। जब कई दिन ये अमल जारी रहा, एक दिन वो बेजार होकर क्या किए? अपने तलवार गर्दन में लटका दिए। किसके? बुत के। तो आप अपनी खुद हिफाजत कर लो, मार दो, देख लेंगे। तलवार रख दिया और सो गए। जब देखा बच्चों ने कि आराम से सो गए हैं, फिर वही हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला ने, उनके 3 बेटे आए और बुत के गले से तलवार बगल में रखे, बाजू रख दिए और बुत के लिए। अब की बार उन्होंने क्या किया मालूम आपको? एकदम मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ था, एकदम कुत्ते के साथ रस्सी से बांध कर ले जाकर फिर वही गंदी में डाल दिया। फिर सुबह हुआ, देखा बुत गायब है। अमर बिन जमुह गुस्से में आए, देखा, ढूंढते में गए, जाकर देखा कि बहुत बुरी हालत में पड़ी है बुत। एक तो बुत पड़ी है गंदगी, दूसरी ऊपर से कुत्ता बना हुआ है, तब क्या बड़ी नफरत हो गई। कहा कि नहीं, ये खुदा नहीं हो सकता, ये खुदा नहीं हो सकता। अगर खुदा होता तो खुद अपनी हिफाजत करने के लिए, जब खुद अपनी हिफाजत है, मेरी हिफाजत क्या करे? कहीं यार वहीं से सीधा आ गए, आकर अपने घर में आकर इस्लाम का ऐलान किया। बीवी खुश हो गए, बच्चे खुश हो गए। तो चलो अब कम से कम मेरे अब्बा जान, शौहर, मेरे शौहर इस्लाम में आ गए, बड़ी खुशी मनाए, खुश हो। देखते ही देखते जंगे उहुद का सिलसिला चालू हुआ। जंगे उहुद आया, बेटों ने तैयारी शुरू किया। तीनों बेटों ने शेर की तरह दहाड़ने लगे जंग में शामिल होने के लिए।
ادھر باپ نے بھی تیاری شروع کیا. بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کے لیے جنگ نہیں ہے, آپ کے لیے جنگ نہیں ہے, آپ معذور ہیں, آپ بیٹھے گھر میں, آپ کے لیے فرض نہیں. کہا ارے بیٹے کیا بات کر رہے تم لوگ, میں بھی جاؤں گا, میں بھی شہید ہو جانا چاہتا ہوں, میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں. بیٹوں نے منع کیا. حضرت جمع رضی اللہ تعالیٰ نے بہت افسردہ ہوا, سیدھا اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول میرے بیٹے مجھے کہہ رہے ہیں گھر میں بیٹھنے کے لیے, کیا آپ مجھے اجازت ہے گھر میں بیٹھنے کے لیے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنگ میں شامل اور اپنے تم کی جان اللہ کے واسطے قربان کر دوں, میں یہ چاہتا ہوں اللہ کے رسول. اللہ سے ان کو جذبہ دے کر چلو ٹھیک ہے, چلو ان کو بھی لے کر چلو. بیٹے کہا ٹھیک ہے چلیے. لیکن جاتے وقت اپنی بیوی سے وصیت ایسی کی, ایسی باتیں کہ لگی رہا تھا کہ آخری وصیت, آخری ملاقات, پھر کبھی دوبارہ ملیں گے, کبھی دوبارہ ملاقات نہ. یہ کہے اور بیوی سے وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ چلے گئے. حضرت عمر بن جمع رضی اللہ تعالیٰ, حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ, حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ اور ان کو اللہ کے رسول پنڈال کے پاس دکھا دیے. وہ عمر رسولت ہے, یہ معذور تھے, وہ بھی تقریباً 60 سال تھی ان کو عمر. دونوں کو بٹھا دیا. جنگ کا شعلہ بھڑک اٹھا, جنگ چلنے لگے, یہاں تک کہ لوگوں کے ہاتھ کٹنے لگے, گردن اڑنے لگے, یہاں تک کہ لوگوں کے چیخ پکار چالو ہوئے. حضرت عمر بن جمع رضی اللہ دیکھ کر کے ارے کاہے کہ ان کے گھر چلو کہ ہم بھی چلتے ہیں اپنے ساتھ. یہ کاہے کہ دیکھو یا جنت سامنے ہے, لوگوں کے سامنے جنت ہے, چلو ہم بھی چلتے ہیں. یہ کہے چلنے لگے. یہاں تک پیچھے سے خلا چیخ گئے, ابا جان آپ مت جائیے, مت جائیے ابا جان. یہاں تک حضرت عمر جمع کہتے ہیں اے اللہ میں جنت کی متلاشی ہوں, اے اللہ میں جنت کے مشتاق ہوں, اے اللہ میں جنت کے شوقین ہوں. کہے اور عمر بن جمع رضی اللہ کے چلے گئے دوسرے, یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے اور ان کا بیٹا خلاد بھی شہید ہو گئے. یہ حضرت عمر بن جمع رضی اللہ مختصر باتیں شارٹ کٹ میں آپ کو جو بتایا. اصلاح کیسے کیا بچوں نے انداز, تو یہ ہوتے ہمارے صحابہ, ایسے ہوتے تھے ہمارے اسلاف جو اصلاح کرتے تھے, لوگوں میں خواہش رکھتے تھے, دل میں جذبہ رکھے, دل میں اصلاح کی جذبہ رکھیے. شاید محلے کو ایک آدمی آپ کی بات سنی, ایک آدمی, آپ بڑے سردار نہیں, آپ بڑے لیڈر نہیں, آپ بڑے کچھ نہیں ہے, آپ کو ایک دوست تو شاید سنے گا, آپ کا کوئی عزیز تو آپ کی بات سنے گا, آپ کا بیٹا سنے, شاید آپ کی بیٹی سنے گی کوئی بات, کوئی ایک آدمی تو آپ کو مانتا ہو شاید. اصلاح کا جذبہ رکھے, بہت بڑا عمل ہے, کوئی معمولی عمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کو ہمیشہ اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان درمیان جو اختلاف آ جائے, اختلاف کو ختم فرما. اے اللہ ہمارے نوجوان کو راہ راست پہ لگا دے مولا. اے اللہ تعالیٰ یہ مسجد ہے مولا, یہ جامع مسجد ہے مولا, یہاں پر بہت سارے مسئلے ہیں مولا, کس کی کیا تکلیف پریشان مجھے نہیں معلوم مولا. اے اللہ جس کی جو بھی پریشان اس کو پریشان کر دور فرما. اے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگ مقروض بھی ہوں گے مولا, اے اللہ ان کی قرض داری کو آسان کر دے مولا. اے اللہ قرض کو پھیر دے مولا. اے اللہ نے حلال روزی عطا فرما, اے اللہ حلال روزی عطا فرما. اے اللہ نیکی سے محبت توفیق عطا فرما. اے اللہ برائی سے نفرت توفیق عطا فرما. اے اللہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے توفیق عطا فرما. اے اللہ نے سودی قرض سے بچا لے مولا, اے اللہ نے سودی قرض سے بچا لے مولا. اے اللہ جنت کے مشتاق بنا مولا, جنت کے شوقین بنا مولا. اے اللہ عبادت سے محبت توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچا لے مولا. اے اللہ ہم میں سے بہت سے بزرگ ایسے بھی ہیں مولا, ہمارے مسئلے سے ایسے ہی مولا جن کے اعزاء قریب گزر گئے مولا, انتقال کر گئے مولا, جو گزشتہ سال تھے لیکن انسان نہیں ہے اللہ, کس حال میں ہم کو نہیں مولا. اللہ ان کے قبر کو کشادہ فرما دے, قبر کو نور سے بھر دے مولا, ان کے لیے جنت کا لباس پہنا دے مولا, جنت کا بچھونا بچھا دے مولا. اے اللہ تعالی ہم سب کی عبادت قبول فرما, ہم سب کی نیکیاں قبول فرما. اے اللہ تعالی ہم گنہگار ہیں مولا, اے مولا کریم ہمارے گناہ قدم قدم پہ ہوتا ہے مولا, کبھی ہم جھوٹ کے شکار ہو جاتے ہیں مولا, کبھی کہیں ناانصافی کر جاتے ہیں مولا, کبھی ہم خود جو ہمیں بدتمیز بن جاتے ہیں مولا. اللہ ہمارے جو بھی خطا ہے مولا, اے اللہ تمام خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما, اے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا. ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وذكر الله تعالى أكبر. أقيموا الصلاة.